السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں شامی کباب بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دوں۔ یہ میں نے شامی کباب میں چکن اور یہ میں نے چکن کے بنایا ہے، کچھ لوگ بیف کے بناتے ہیں لیکن میں نے چکن کے بنائے ہیں۔ تو ابھی میں بیٹھ کے اس کی ٹکیاں بنا رہی تھی، یعنی کباب بنا رہی تھی بیٹھ کے، تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ میں نے تقریباً پورے ہفتے کے لیے بنا کے رکھ لیے ہیں۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ بنا کے ایک دفعہ ان کو فریز کر سکتے ہیں، فریج وغیرہ میں رکھ دیں۔ تو یہ ہے کہ آپ پچھلے ٹائم چائے وغیرہ بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، اور بن وغیرہ میں لگا کے یعنی انڈے والا برگر وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور بھی جس طرح آپ کو پسند ہے۔ کچھ لوگ صبح ناشتے میں کھا لیتے ہیں پراٹھے کے ساتھ۔ تو یہ ہے اس کا کہ اس کو مختلف طریقوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا چلو بنا کے رکھ لیتی ہوں، کبھی چلو بندہ ناشتے وغیرہ میں کھا لیتا ہے۔ اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے کھاتے ہیں، مطلب کیسے آپ کو پسند ہے، چائے کے ساتھ پسند ہے یا ناشتے میں پسند ہے آپ کو پراٹھے وغیرہ کے ساتھ۔ مجھے تو یہ شامی کباب بہت پسند ہے، لیکن ہاں مجھے چائے کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو کیسے پسند ہے۔ تو یہ اب میں اس کے کباب بنا کے رکھ رہی ہوں۔ موسم آج کل اس طرح کا ہے، اس وجہ سے تھوڑا فلو ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کباب وغیرہ یہ شامی کباب بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ صبح بچوں کو اسکول جاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ لنچ میں دے دیے، لنچ میں کباب فرائی کر کے دے دیا۔ اس طرح بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، طریقے بہت سارے ہیں۔ تو آپ اس طرح اس کی بنا کے ٹکیاں رکھ لیں۔ میں گن رہی ہوں اس کو کہ میں یہ حساب لگا رہی ہوں کہ یہ کتنے دن کے لیے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے بنا لوں گی ان کو۔ تو اچھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی دفعہ آئیں گے اور بھی اچھے اور مزیدار ریسپی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اچھی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ آئیں گے۔ خدا حافظ۔